بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک پولنگ اسٹیشن پر ایک پریزائڈنگ آفیسر کے بہت خاص کاموں میں سے کچھ خاص کام۔ یہ ویڈیو پہلی دفعہ پریزائڈنگ آفیسر کی ڈیوٹی کرنے والے افراد کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی، تو آپ ایس ایم پہچان ٹی وی کو سبسکرائب کرنے میں بالکل تاخیر نہ کریں۔ دل سے آپ سب کا شکریہ۔ ایک پریزائڈنگ آفیسر جب الیکشن میٹیریل کو وصول کرنے کے بعد اپنے متعلقہ پولنگ اسٹیشن پر پہنچے گا تو وہ سب سے پہلے جو بیلٹ پیپرز ہیں ان کو کسی محفوظ مقام پر سیکیور کریں اور پھر الیکشن میٹیریل کو اپنی پیکنگ انوائس کے مطابق چیک کریں، اور اگر وہ کوئی کمی دیکھتا ہے تو فوراً جو ریٹرننگ آفس ہے اس سے رابطہ کریں۔ اس کے بعد اپنے پولنگ اسٹیشن کا مکمل جائزہ لیں اور ایک رف سکیچ بنائیں، اور پھر اپنے پولنگ عملہ کی مدد کے ساتھ اپنے پولنگ اسٹیشن کو پریپیئر کرنا شروع کریں، اور اس میں فرنیچر کو جو ضروری فرنیچر ہے اس کی ایک ترتیب لگا لی جائے، اور جتنے بھی پوسٹرز ہیں اور پلے کارڈز ہیں ان کو متعلقہ جگہ پر آویزہ ضرور کیا جائے، اور پولنگ اسٹیشن کے باہر جو پوسٹرز لگائے جانے ہیں ان کو بھی ضرور لگوایا جائے، اور جتنے بھی پیکٹس ہیں ان پیکٹس کے بعد ایڈریسز لکھنے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی ان کو بھی تیار کر لیا جائے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن ہے تو پھر وہاں پر جو خواتین ہیں اور جو مرد ووٹر ہیں ان کے لیے الگ الگ آنے اور جانے کے راستہ بنایا جائے، اور پھر آپ کا ساتھ جو متعلقہ پولنگ عملہ ہے اس کی جو حاضری ہے اس کو پولنگ کے پروسیس سے 2 گھنٹے قبل ضرور یقینی بنایا جائے، اور جو پولنگ میں آپ کے ساتھ اے پی اوز اور پی اوز کام کر رہے ہیں ان کو کام سے پہلے، یعنی پولنگ کے عمل سے پہلے ان کے کام سے ایک دفعہ ضرور پھر آگاہ کر دیا جائے تاکہ کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اور جو پی اوز ہیں ان کو تو انتخابی فرشتے، آپ نے جو الیکشن کمیشن کی تصویر والی انتخابی فرشتے ہیں وہ پرووائڈ کرنی ہے، اور جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کو آپ نے جو بیلٹ پیپرز ہیں اور مخصوص کوڈ والی اسٹیمپ ہے الیکشن کمیشن کی جو ہے، آپ نے وہ جو اسٹیمپ ہے اس کا نمبر اپنے پاس بھی نوٹ کر لینا ہے تاکہ یہاں پر بھی پھر بعد میں کسی غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ اب جو پولنگ اسٹیشن پر پولنگ ایجنٹس آئیں گے تو ان پولنگ ایجنٹس کو صبح ہی جو الیکشن کمیشن کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان سے آگاہ کر دیا جائے، اور ان پولنگ ایجنٹس کو الیکشن کے پروسیس میں یا پولنگ اسٹیشن کے جو بنانے کا عمل ہے، پولنگ اسٹیشن کی ترتیب لگانے کا عمل ہے، ان کو اس کے اندر بے جا مداخلت جو ہے اس کی اجازت نہ دی جائے۔ اور یہاں پر جو خاص باتیں ہیں وہ میں اب مزید آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کہ بیلٹ پیپر جو اپنے جتنے بھی اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کو پرووائڈ کرنے ہیں، اور قومی اسمبلی کے لیے الگ بیلٹ پیپر ہوگا، صوبائی اسمبلی کے لیے الگ بیلٹ پیپر ہوگا۔ تو ہوگا کیا کہ آپ نے جو بیلٹ پیپرز ہیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے ان دونوں کو ایک سیریل کے مطابق، ترتیب کے مطابق اپنے پاس رکھ لینا ہے میز کے پاس، اور وہاں سے آپ نے ان کو پرووائڈ کرنا ہے اور ترتیب برقرار رکھنی ہے۔ اور جب آپ ایک پرووائڈ کر دیں گے بک، جو بیلٹ بک ہے اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو، تو جب اس کی بیلٹ بک ختم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے پاس نئی بیلٹ بک لینے آتا ہے، تو سب سے پہلے اس سے پچھلی جو بیلٹ بک ہے اس کا جو کاؤنٹر فوائل ہے وہ حاصل کریں، اور جو وہ کاؤنٹر فوائل ہے آپ نے پاس پیکٹ نمبر 12 وہ آپ کے پاس ہوگا، تو اس میں ساتھ ساتھ جو بیلٹ پیپر کی کاؤنٹر فائل اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر آپ کو لا کر دے تو اس کو پیکٹ نمبر 12 میں محفوظ ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ تو آخری بات، یہ بہت ضروری بات ہے کہ کسی بھی ووٹر کو، چاہے وہ کتنی بھی منت سماجت کرے یا کسی بھی قسم کی
آپ کے سامنے ریکویسٹ رکھے تو اس کے اصل شناختی کارڈ کے علاوہ کسی بھی دوسرے ڈاکیومنٹس پر یا دستاویز پر اس کا ووٹ نہ کاسٹ کرایا جائے، چاہے وہ کتنا بھی آپ کے ساتھ، کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بڑی منت سماجت کریں گے اور میں دور سے آیا ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، اب میں کیا کر سکتا ہوں، میں بھول گیا ہوں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو اصل شناختی کارڈ کے علاوہ کسی بھی دستاویز پر ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت نہیں دینی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ تو نیکسٹ میں فارم 45 اور 46 کو کس طرح تیار کریں گے اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔